اگر آپ کو کوئی ایسا عمل مل جائے کہ پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو پیسہ ہی پیسہ ہو، تو جی ہاں، عصر کے بعد کا 1 منٹ میں اربوں پتی بنانے والا عمل دیکھیں۔ میرے اپنے کئی رشتہ دار، میری ایک دور کی کزن، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عصر کے بعد اس نے صرف زندگی میں ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھا۔ اس پر کتنا قرضہ تھا؟ 21.5 لاکھ روپے قرضہ سود کی مد میں بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ یقین کریں، اتنی پریشان تھی، اتنی تکلیف میں تھی، در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یقین کریں، میں نے اسے عصر کے بعد 1 دن کا عمل دیا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ بہن 1 دن عمل پڑھتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے 1 دن عمل کیا اور میرے پاس صرف 1 بانڈ بچا تھا، پرائز بانڈ، اور اگلے دن نمبر لگنے والا تھا۔ اس کو 1.5 کروڑ روپے کا انعام نکل آیا اس عمل کو پڑھنے کے بعد۔ دوستوں، بھائیو، بہنوں، چلو یہ میں کہہ دوں، مان لوں یہ اتفاق تھا، یہ بانڈ لگ گیا۔ میرے سگے چاچا، دوستوں، بھائیو، بہنوں، جن کے حالات ایسے تھے کہ وہ سب سے پہلے تو بیماریوں مبتلا تھے، یعنی کہ اتنی شدید بیماریاں ان کو لگی ہوئی تھی، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور طرح طرح کی بیماریاں، اوپر سے علاج کروانے تک کے پیسے نہیں، کرایہ کا مکان۔ آپ یقین کریں، 1 دن کا میں نے انہیں عمل بتایا، عصر کے بعد کا۔ پہلے دن انہیں کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں اس کا عمل کا فائدہ نہ ہو۔ میں نے کہ جس کو 1 دن میں فائدہ نہیں ہوتا اس کو دوسرے دن یا تیسرے دن لازمی فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے دوسرے دن پڑھا، دوسرے دن بھی فائدہ نہیں ہوا، تیسرے دن پڑھا، رب کعبہ کی قسم وہ شخص بیمار تھا، ٹیسٹ کروایا، سب کلیئر ہو گیا، ایک بیماری جسم میں موجود نہیں۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے دوستوں، بھائی بہنوں، یہ رب کی کرم نوازی ہے، اور ایسی تو ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک ہمارے بھائی تھے، میں نے انہیں آن لائن، وہ انڈیا سے تھے، دوستوں، بھائی بہنوں، میں نے انہیں یہ عمل بتایا۔ وہ شخص خودکشی کرنے پر مجبور تھا، اس کی جاب جا چکی تھی، وہ جاب کی تلاش میں تھا، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، 1.5 سال سے جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ یقین کریں، اس شخص نے اس عمل کو صرف 3 دن پڑھا اور وہ ایک بڑی کمپنی کا CEO لگ گیا۔ یعنی کہ اس عمل کے پڑھنے والے جو بھی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں مقاصد کو پورے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ پر، اور اس کے علاوہ جو میری بہنیں، میرے بھائی، جن پر خاص طور پر دیکھیں کوئی عمل ہے، بندش ہے، آپ پر جادو کے اثرات ہیں، کسی اپنے نے، پرائے نے، اگر آپ کو دیکھیں، آج کل کا کوئی دشمن ہے نا، وہ آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ پر جادو کرواتا ہے، آپ پر عمل کرواتا ہے، آپ پر بندش کرواتا ہے، آپ کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ آپ بیماریوں میں لگے رہیں، پریشانیوں میں لگے رہیں، فاقوں میں لگے رہیں، تکلیفوں میں لگے رہیں، ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں لگے رہیں۔ دیکھیں، میں بتاؤں گا سچا عمل، 100% گارنٹی والا، یہ نہیں کہ بس عصر کے بعد 2 بار یہ پڑھو، 3 بار یہ پڑھو اور جلدی سے پڑھ کے جان چھڑا لو۔ نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ عمل بتاؤ ایسا کہ پڑھنے والا دل سے دعا دے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اب دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، عصر کے بعد کا یہ خفیہ وظیفہ یا حیو یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام، 2 وظیفے ہیں جو عصر کے بعد آپ نے پڑھنے۔ دیکھیں، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ایک ایسا راز ہے، ایسا راز جو صدیوں سے چھپا رہا اور اب افشا ہونے جا رہا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جب آسمانوں سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، دولت، برکت، رزق کی کنجیاں۔ لیکن یہ کنجیاں ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف ان کو ملتی ہیں جو اس لمحے، اس خاص لمحے میں ایک مخصوص پکار لگاتے ہیں۔ وہ پکار کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں امام احمد بن جنبل نے قید و بند میں پڑھا اور اللہ نے انہیں رہائی بخشی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے خادمان کو سکھایا اور کہا جس نے عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھا اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ دوستوں، بھائیو، بہنوں، ایک عورت کراچی کے
کچی آبادی سے تھی، نہ گھر کا کرایہ نہ بچوں کا خرچہ، رو رہی تھی۔ ایک دن اس نے یوٹیوب پر میرا بتایا ہوا یہی وظیفہ پڑھا۔ اس نے عصر کی نماز کے بعد دل سے صرف اور صرف 7 دن تک یہ عمل کیا۔ 8ویں دن اس کے شوہر کو دبئی میں نوکری مل گئی، اور آج وہ عورت کہتی ہے کروڑوں نہیں یعنی کہ اربوں ملے ہیں، گھر ملا، سکون ملا۔ دیکھیں ایک نوجوان جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا، شام دھکے کھاتا تھا، آخر کار ایک درویش نے اس سے کہا بیٹا عصر کی نماز کے بعد صرف 2 منٹ نکال، 2 منٹ نکال پگلے، اور ان الفاظ سے اللہ کو پکار، یا حیو یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام، تیرا مقدر بدل جائے گا۔ آج وہ نوجوان یوٹیوبر ہے، لاکھوں کی یعنی کہ لاکھوں کی اس کی بات سنتے ہیں، اور اس کا کہنا ہے سب کچھ اس لمحے سے ہوا جب میں نے یہ اسماء الہی پڑھے۔ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، یعنی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم کہتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکارتے ہیں جو نہ مرتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ سوتی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام تو آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو عزت اور سخاوت کا مالک ہے، ایسا رب جو چاہے تو راتوں رات خالی ہاتھوں کو سونے سے بھر دے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ لمحہ ضائع نہ کرنا۔ آج ابھی عصر کی نماز کے بعد تنہائی میں دل سے یا حیو یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام پکار لینا، بتائی ہوئی ترتیب سے، اور اللہ سے کروڑوں نہیں، کروڑوں سے زیادہ مانگنا۔ یہ کوئی اشتہار نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، اور راز صرف اسے فائدہ دیتا ہے جو اس پر یقین کر کے عمل کر کے آج عصر کی نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھو، اور خود دولت، کرامت اور رزق کو تم آتے ہوئے اپنے دروازے پر دیکھو۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کیا آپ پر رزق یعنی کہ کیا آپ ہر روز رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ کب دولت کی بارش ہوگی؟ عصر کی نماز کے بعد کا وہ راز جو صرف خاص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے آج آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے دوستوں، یہ وہ کلمہ ہے جنہیں عرش کے فرشتے تھامے رہتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بعد دروازے بند نہیں ہوتے، خزانے کھل جاتے ہیں، تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، اور دولت کروڑوں میں برستی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک خاص نام یا حیو یا قیوم، اور ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے عرش کانپ جاتا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن پر کائنات کا نظام قائم ہے۔ ایک حدیث قدوسی میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تو صبح و شام یا حیو یا قیوم کہے گا میں تیرے رزق کی یعنی کہ کفالت خود کروں گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا وقت ایسا ہے جب روحانیت آسمان سے زمین پر اترتی ہے، جب آسمانی فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر خزانے لے کر اترتے ہیں، لیکن وہ ان کے ہاتھ صرف انہی تک پہنچتے ہیں جو یا حیو یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام کو پکارتے ہیں۔ ایک خاتون لاہور سے جن کے شوہر کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، 5 بچوں کا خرچہ، بجلی کے بل، کرائے کا مکان، انہوں نے دل سے یہ عمل شروع کیا۔ عصر کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا، یا حیو یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، صرف اور صرف 3 دنوں میں شوہر کا پرانا کلائنٹ واپس آیا اور لاکھوں کا آرڈر ملا، اور آج وہ خاندان دبئی میں اپنا بزنس چلا رہا ہے۔ ایک اور نوجوان جس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا، اس نے اسی وظیفے کو دل سے پکارا، اور تیسرے دن ہی سے UK سے کال آئی نئی نوکری کے ساتھ۔ یا حیو یعنی وہ ذات جو کبھی نہیں مرتی، اور یا قیوم یعنی جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو مردہ قسمت کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ عصر کی نماز کے بعد ان الفاظ کو دہراتے ہیں تو گویا آپ کی روح براہ راست عرش الہی سے جڑ جاتی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام بھی وہ الفاظ ہیں جنہیں حضور پاک خود بار بار دہراتے تھے۔ یہ عزت، جلال اور کرم کی کنجی ہے۔ اس کا مطلب ہے اے جلال اور کرم والے رب، آج ہی عصر کی نماز کے بعد یہ عمل دل سے کریں، یا حیو یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام۔ دوستوں، بھائیو بہنوں،
اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے میرا بتایا ہوا عمل کرنا ہے، لیکن دل سے پڑھنا ہے۔ خدا را بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، عمل ہے 100% گارنٹی والا۔ یہ نہیں کہ بس 4 بار یہ پڑھو، 3 بار یہ پڑھو، لیکن پورا عمل سمجھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی طرف سے عالم فاضل نہیں بننا کہ 2 بار یہ پڑھ لیا 3 نہیں۔ عمل بتاؤں گا سچا، گارنٹی والا، پاورفل، مجرب، لاکھوں کا آزمایا ہوا۔ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہی معجزات دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکلتے ہوئے دیکھ لینا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے عصر کی نماز جیسے ہی پڑھ لی، دیکھیں ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ویڈیو کاٹو گے، اسکپ کرو گے، آگے بھاگو گے کہ بس مجھے سمجھ میں آ گیا، تو پھر ہاتھ کچھ نہ آئے گا، پھر کہتے پھرو گے کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا، کیونکہ جب سمجھو گے نہیں تو بے دلی سے، بے سمجھی سے پڑھو گے، ادھورا عمل سمجھو گے، ادھورا عمل پڑھو گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جب پڑھنا ہے تو پہلے سمجھو پھر پڑھو، انشاءاللہ پھر فائدہ بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ 3 بار یہ پڑھا، 2 بار وہ پڑھا، جلدی سے جان چھڑا لی۔ سمجھ گئے بات کو؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود شریف آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور کون سا پڑھنا ہے؟ جو آپ کو بہتر لگے۔ دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ، جو بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر۔ دیکھیں ہزاروں درود شریف ہیں۔ اور مثال کے طور پر دیکھیں کئی ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا پڑھنے، جناب ہم کیا کریں؟ کوئی حل بتائیں۔ دیکھیں اگر آپ کو نہیں آتا نا تو آپ چھوڑ دیں، آپ صرف سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی عمل شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں درود شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہے اول آخر؟ کہ عمل کی طاقت بڑھ جائے۔ کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی انسان دعا کرتا ہے، کوئی انسان کوئی حاجت کے لیے، کسی تکلیف کے لیے کوئی اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، تو اول آخر درود شریف پڑھتا ہے، سیدھا وہ چیز عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ تو بات سمجھے، دیکھیں باتیں جو ہے نا یہ بڑی گہری باتیں ہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے اپنی باتیں نہیں بتائی جا رہی۔ اگر ان پر عمل کریں گے تو فائدہ 100% ہوگا۔ درود شریف اول آخر پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھے گی، عمل کے فائدے بڑھ جائیں گے، عمل کا پاور بڑھ جائے گا۔ بات سمجھیں؟ اور نہیں آتا کسی کی مجبوری ہے تو وہ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی عمل شروع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اب آپ نے یا تو درود شریف پڑھ لیا، اور درود شریف پڑھ لیں تو پھر دوبارہ سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی عمل شروع کر دیں۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ عمل میں یا حیو یا قیوم، دیکھیں آپ نے یا حیو یا قیوم کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو 2-3 وظائف ہیں نا عصر کے بعد آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے، جس میں سے پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طریقے سے آپ نے ان وظائف کو پڑھنا۔ 1-1.5 منٹ لگ جائے گی، اور انشاءاللہ ہر مشکل، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر چیز کلیئر، یعنی کہ ہر چیز زندگی میں نارمل ہو جائے گی، ہر معاملات نارمل ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ پر کوئی ظلم ہے، یعنی کہ شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی آپ پر رشتہ اگر ظلم کر رہا ہے، آپ اس عمل کو پڑھیں، اور صرف آپ اس عمل کو بس پڑھ لیں، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں۔ بس جو بھی مقاصد ہیں، جتنے ہیں، ہزاروں مقاصد ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، رشتوں کی طلبگار میری بہنیں، جن کے اگر وہ چاہتی ہیں اچھے رشتے آ جائیں، من پسند رشتے، من پسند نوکری، من پسند شادی، اگر بے اولادی ہے، بے اولادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر چیز منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں اپنی زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے۔ یہ نہیں کہ دوستوں، بھائیو بہنوں، کہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے بتا دیا، خود نہیں پڑھا۔ دیکھیں میں اس عمل کو کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور میں عصر کی نماز کے بعد میں 4-5 عمل کرتا ہوں، جس میں سے یہ عمل بھی شامل ہے۔ یعنی کہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ میں عصر کی نماز جب پڑھتا ہوں نا تو میں اس کے بعد اس عمل کو لازمی کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمل
اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، ہزاروں لوگوں پر آزمایا ہوا عمل ہے، یعنی کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کے معاملات بالکل درست ہو جاتے ہیں، اس پر عمل، بندش، جادو کے اثرات کلیئر ہو جاتے ہیں، بیماریاں اس کی دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر سے ظلم ختم ہو جاتا ہے، اس کے جتنے دشمن ہوتے ہیں دوست بن جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے والے اس عمل کے پڑھنے والے کے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں کی نفرتوں کو ختم کرتا ہے، یہ لوگوں کے ظلم کو ختم کرتا ہے۔ یہ ایسا عمل دوستو، بھائیو بہنوں، پوری زندگی ڈھونڈ لو، ایسا عمل تمہیں شاید نہ مل سکے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا درود شریف پڑھ کر عمل کو شروع کرنا ہے، اور پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ ویڈیو بند کی تو ہو سکتا ہے آپ کا نصیب ایک بار پھر بند ہو جائے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ راز ہے جو اولیاء اللہ نے صرف خاص بندوں کو سکھایا، اور آج اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی ملنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 99 ناموں میں سے 2 ایسے عظیم نام رکھے ہیں جن کے ذریعے مردہ جسم زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو مردہ نصیب کیوں نہیں؟ یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام، یہ الفاظ صرف ذکر نہیں، یہ رب کا قرب حاصل کرنے کی کنجی ہے، جنہیں عصر کی نماز کے بعد پکارا جائے تو زمین پر دولت اترتی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں یہ آیت ہے دروازے کھولنے والی، جس میں یا حیو یا قیوم کا راز چھپا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جو شخص یا حیو یا قیوم کو مسلسل پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یا ذوالجلال والاکرام کے بارے میں حضور پاک کی حدیث ہے، جب تم اللہ سے مانگو تو یا ذوالجلال والاکرام سے دعا کیا کرو، کیونکہ یہی یا ذوالجلال والاکرام اللہ کے خزانوں کا دروازہ ہے۔ کراچی کا ایک نوجوان چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتا تھا، نوکری نہیں، کوئی آمدن نہیں، صرف قرض، ذلت اور مایوسی۔ ایک دن یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی جس میں بتایا گیا تھا عصر کی نماز کے بعد دل سے یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام پکارو۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میں نے سجدے میں جا کر رو پڑا۔ صرف 3 دن یعنی کہ بعد مجھے ایک آن لائن بزنس کی آفر ملی، اور آج الحمدللہ میں 5 کروڑ کا مالک ہوں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ذکر کا اثر ہے، یہ روح کی وہ فریکوینسی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، ایک خاتون نے بتایا، میرے شوہر 10 سال سے بے روزگار تھے، میں نے رمضان میں عصر کے بعد یہ عمل شروع کیا، یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام۔ صرف 5 دن میں شوہر کو ایسی نوکری ملی جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کا بیلنس ہو، آپ جہاں جائیں پیسہ ہی آپ کے پاس ہو، آپ کی دعاؤں سے پہلے اللہ کے دروازے کھول دے؟ تو پھر عصر کی نماز کے بعد ان کلمات کو، ان ناموں سے اللہ کو پکاریں، یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام کو۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو آج کے عمل میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا حیو یا قیوم کو رزق اور دولت کے حاصل کرنے والے عصر کی نماز کے بعد کے اس مجرد ترین عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، انہیں ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے دوستوں، بھائیو بہنوں، تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ 21 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ فقیر سے انشاءاللہ بادشاہ بن جائیں گے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب نمبر آ چکا ہے عمل کے 2 نمبر والے وظیفے کا، جسے پڑھتے ہی دیکھیں ایک کے بعد ایک کر کے ان وظائف کو پڑھیے گا۔ تمام کے تمام وظائف مجرب اور آزمودہ، جتنے وظائف جو بتاؤں گا اس عمل میں شامل کرتے رہیں گے، عمل کی طاقت دوستوں، بھائیو بہنوں بڑھتی رہے گی۔ آپ فقیر سے بادشاہی کی طرف بڑھتے رہیں گے
1 سے 1.5 منٹ کا عمل اگر پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی بیماری، ہر حاجت، ہر مراد، سالوں پرانی حاجتیں پوری ہو جائیں، دکھ تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، جھگڑیں، بلائیں، بد نظری، عمل بندش، جادو ختم ہو جائے، غربت کا جنازہ نکل جائے، دوستوں بھائیوں بہنوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اللہ والے فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتے، پھر اللہ پاک اس پر اتنی کرم نوازی کرتے ہیں کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دے تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام عصر کے بعد پڑھنے والا اپنی زندگی میں خوشیوں کو، دولت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں پھر میں بتا دوں، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست، رشتہ دار، بہن بھائیوں کر، یعنی کہ دیکھیں اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کو پڑھ کے بھی فائدہ حاصل کریں، اور جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ اس عمل کے فائدے اتنے دیکھتے جائیں گے۔ یعنی کہ صرف اگر آپ نے ایک شخص کو بھی یہ عمل شیئر کر دیا یا بتا دیا، وہ بھلے پڑھے نہ پڑھے، لیکن آپ کو پڑھنے سے زیادہ بتانے میں اس کا 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور 10 گنا زیادہ آپ کو فائدے دیکھنے کو ملیں گے۔ صرف آپ نے اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ ویڈیو کسی کے ساتھ شیئر کر دی، کسی کو بتا دیا، یقین مانے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی خالی جھولیاں، الماریاں انشاءاللہ اللہ پاک فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر دیں گے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، ہماری ہر یعنی کہ ہر جمعے والے دن ہماری خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ نے اگر اس میں اپنا نام لکھوانا ہو تو نیچے کامنٹس میں صرف اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو خصوصی اجتماعی دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 2 وظیفے جیسے ہی عصر کی نماز پڑھتے ہی دیکھیں، عصر کی نماز جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے نا، وہیں بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تو پھر عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان پھر جہاں بھی موجود ہوں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل کو پڑھ لیں، تاکہ اس عمل کی جو حقیقی وقت ہے، اس عمل کی حقیقی طاقت ہے، وہ آپ فوراً دیکھ لیں، اور چاہے تو ایک دن پڑھیں، چاہے تو آپ لوگ روزانہ پڑھیں، کیونکہ عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ بس آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ باقی دوستوں، بھائیو بہنوں، 2 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیں تو آپ نے عمل کا تیسرا مجرب ترین وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جس کی طاقت دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اللہ والوں کا بتایا ہوا عصر کی نماز کے بعد کے اس عمل کا تیسرا مجرب ترین وظیفہ، دوستوں بھائیو بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں اگر بندہ ہے نا عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ ویسے ہی پڑھ لے یا کسی وقت بھی پڑھ لے، جس تعداد میں بتانے لگا ہوں، وہ خفیہ تعداد، وہ خاص تعداد پہلے کلمے کی، اگر بندہ اسے ویسے بھی پڑھ لے چلتے پھرتے، تو یقین مانے دوستوں بھائیو بہنوں، پوری دنیا کی جتنی بھی کیونکہ پہلا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا کے تمام وظائف کو ایک پلڑے میں رکھ دو، دنیا کے تمام خزانوں کو، سونا چاندی سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی رکھ دو۔ یقین مانو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ تسبیح تمام چیزوں پر بھاری ہے، ہر چیز پر بھاری ہے۔ یعنی کہ اس عمل کے جتنے وظائف ہیں تمام دنیا کے نمبر 1 وظائف ہیں، یعنی کہ یہ پورا عمل معجزاتی عمل ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتی ہیں کہ ہمیں عمل بتائیں معجزاتی، کہ اگر ہم کوئی کام بھی نہ کریں، اگر کوئی دھندا نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، اگر معجزاتی طور پر ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں تو وہ عمل دیں ہمیں۔
تو یہ عمل ہے معجزاتی، غیب سے معجزات دکھانے والا، غیبی دولت کی بارش برسانے والا، ناممکن کو ممکن کر دینے والا، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دینے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ بشرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، کیونکہ جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ کامیابی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے انداز میں پڑھے۔ تیسرے نمبر پر، آخری نمبر پر آپ نے تیسرا وظیفہ، پہلا کلمہ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 ٹائم پڑھ کر، اگر شروع میں درود شریف پڑھا اور آخر میں پڑھے نہیں تو بس ہاتھ اٹھائیں، جو آپ کو مانگنا ہو مانگ کے عمل مانگتے مانگتے کمپلیٹ کیجئے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔